لیا. افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو ان کے بیان لائیے. نہیں، بیان موجود ہے، بیان ہے ریکارڈ ہے. لائیے. ریکارڈنگ کو اس کو سنے. کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشاق پیدا ہو رہا ہے. یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو بولو. ریکارڈنگ سنا دی جائے جہاں پہ سنا دی جائے. ریکارڈنگ سنا دی جائے اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے. اچھی باتیں تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن پھر باتیں بڑھتی جائیں گی. بہرحال جتنی بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی. سید صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا، وہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے. ثابت ہوگا تو ہم جو ہے یہیں پہ رجوع کروائیں گے ان سے. نہیں ثابت ہو رہا ہے، اتنا بڑا الزام آپ نے جو ان پہ نافذ عائد کیا ہے، آپ کو رجوع کرنا چاہیے سب کے سامنے. سید صاحب قبلہ نے، سرپرست صاحب نے. یزید کے بعد معاویہ کہا کیا؟ ساتھ میں بقا سے کہ تم علی کو گالی دو، اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھ محمد کو گالی دیا. اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے گا، زور سے. اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں، تقریر ہے. پوری عوام سے آپ بتائیے. سے کافر کہے. جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا من سب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا، ادھر دے دیجیے نا. آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا؟ ساتھ میں بقا سے کہ تم علی کو گالی دو، اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھ محمد کو گالی دیا. اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے گا، زور سے. ہو گیا نا، ہو گیا نا، ہو گیا نا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا، جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا، ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک ہو پر گئی نا سن بات. لیا گیا یہ ہے، صاحب نے صحیح کہا. خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا. جن سے کروایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے. آپ کو پہلے مائک دے دیجیے. مائک حضرت ایک منٹ رک مائک جائیے. حضرت شریف بھائی. حضرت رک جائیے، پہلے مائک مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی 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 مائک جی جی بولیے. عالیہ قاضیہ برکاتیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے، یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. اور آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں
وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے, دل سے پچھتاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ.